ریاست مدینہ کا تو نعرہ لگایا گیا کہ بھئی ریاست مدینہ بنائیں گے، مگر ریاست مدینہ سے پہلے جو سمجھنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو مکی زندگی ہے جس میں 13 سال کا عرصہ ہے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال، اس میں چند 100 نفوس قدسیہ میرے حضور نے تیار کیے، ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی۔ کیسی ٹیم بنائی اور کیسی بھٹی سے انہیں گزارا کہ شیب ابی طالب میں محصور ہیں، زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ عہد عہد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور وہ عرب کا عظیم شہزادہ مصعب بن عمیر، جس کی زلفیں ایسی تھیں کہ مکے میں کسی اور کی زلفیں ایسی نہیں تھیں، وہ ڈریسنگ ایسی کرتے تھے کہ مکے میں کوئی اور ایسی ڈریسنگ نہیں کرتا تھا، وہ خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ پورے مکے میں کوئی اور ایسی خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، لیکن حضور کے وفادار، وفا شعار، ایک ایک صحابی پہ محنت کی۔ 13 سال کا عرصہ، افراد کی تعداد کتنی ہے؟ بہت مختصر سی۔ عرصہ کتنا ہے؟ 13 سال۔ اور دیکھیے کہ ایک صحابی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ظلم کیے گئے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور کہا گیا کہ اچھا چلو تمہیں رہا کر دیتے ہیں، اگر تم کہو، صرف اتنا کہو، یہ بات مان لو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ صحابی دیکھیے، سرے دار کیا کہہ رہے ہیں، سولی پر لٹکایا ہوا ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ وفاداری اس کو کہتے ہیں یار، کسی نے وفا سیکھنی ہو تو میرے حضور کے اصحاب سے سیکھو۔ کیا کہتے ہیں وہ صحابی؟ وہ کہتے ہیں تم تو یہ کہہ رہے ہو میرے رسول ہوتے، ارے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے سرکار کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ وہ ٹیم بنائی میرے سرکار نے 13 سال میں۔ بڑے بڑے مجمع لگا لینا، بڑے بڑے جلسے کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، وقت آتا ہے تو وہ چوری کھانے والے سارے مجنوں بھاگ جاتے ہیں، وہ کبھی کسی ہاؤس سے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ہاؤس سے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں، پھر پکڑ کے لاتے ہیں، وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، یہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں، وہ یہاں سے، کیونکہ وہ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ جب آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہو تو پہلے اپنی ٹیم تیار کریں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور منصب ملنے سے پہلے اپنی ٹیم بنائیں۔ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے قدرت کا، جب قدرت کسی شخص سے بڑا کام لینا چاہتی ہے تو اسے پہلے ایک موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم بنائے۔ اگر اس دوران اس نے اپنی ٹیم بنا لی تو جب بڑا کام اس کو ملتا ہے، بڑے کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو چونکہ وہ ٹیم اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے تو وہ کام بڑا محسوس نہیں ہوتا، وہ وفادار لوگ ساتھ ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں، کیونکہ 2 چہرے انسان کبھی بھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور ایک مشکل میں، اور تیسرا بھی ایک ہے جو مشکل میں پھنساتا ہے، اس کو بھی بندہ نہیں بھولتا۔ تو بہرحال اچھی ٹیم بنانا۔